اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ اور گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا من فضلہ ہی اپنے فضل سے ہوا خیر لہم کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے بل ہوا شر لہم بلکہ وہ ان کے لیے بدتر ہے برا ہے سیطوقون عن قریب وہ طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ما بخلوا وہ چیز جس پر انہوں نے بخل کیا ہے یوم القیامہ قیامت کے دن وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی میراث وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ وحدہ لا شریک جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض منافقین کو اہل ایمان سے جدا کرنے کا ذکر فرمایا کہ غزوہ احد میں جو شکست ہوئی اس سے منافق اور مخلص جدا ہو گئے اور وحدہ لا شریک کے علم میں تو ازل سے تھا لیکن انسانوں پر یہ بات ظاہر فرما دی کہ مخلص کون ہے اور منافق کون ہے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 میں پروردگار عالم نے جہاد ہی کے سلسلے میں جب مال کی ضرورت پڑتی ہے جہاد بالمال اور ایک اہم رکن ہے گویا کہ جہاد کا کہ مال کے بغیر مجاہدین کی ضروریات اور ان کے لیے اسلحہ ان کے تمام جو ضرورتیں ہیں وہ اسی سے پوری ہوتی ہیں تو کچھ لوگ اس مال کو خرچ کرنے کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے تو رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ جن کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس پر اترائیں نہ خوش نہ ہو کہ ہمیں اللہ نے اتنا مال دیا ہے مال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے لیکن شرط یہ ہے کہ حلال جائز طریقے سے کمایا ہو اور پھر جائز ہی راستے میں خرچ کیا جب جائز اور حلال مصرف آ گیا اور پھر بھی یہ خرچ نہیں کرتا کوئی شک نہیں کہ اس کے خون پسینے کی کمائی ہے لیکن وہاں یہ بخل کا شکار ہو جاتا ہے بخیل بن جاتا ہے رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ای شیء ادوأ من البخل ای داء ادوأ من البخل سب سے بری بیماری روحانی بیماریوں میں سے وہ بخل ہے رسول اللہ مبارک نے قسم فرمائی ہے قسم کھائی ہے کئی چیزیں ایسے جن میں رسول اللہ مبارک باقاعدہ قسم کھاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا لیکن کہاں خرچ کرنے سے اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے عیاشی اور فحاشی میں نہیں ناجائز امور میں نہیں کوئی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اس سے مال کم ہو جائے نہیں کبھی بھی ایسا نہیں اللہ تبارک و تعالی کم سے کم ایک
کے بدلے 10 دیتے ہیں کم از کم، ورنہ واللہ یضاعف لمن یشاء، آگے جتنا بڑھانا چاہتے ہیں. ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ وہ دیکھتے تھے کہ اب جیب میں پیسے کم رہ گئے، مولا کے راستے میں دے دیے تاکہ اور آ جائے. ہاں جتنے تھے وہ دے دیے تاکہ، اور اللہ تعالیٰ کسی کا حق رکھتے نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. کاروباری حضرات، ان کے لیے بہترین ایک صورت ہے، اگر عمل کر لے، اللہ کے ساتھ سودا کر لے، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ، کہ پروردگار یہ میرا کاروبار ہے، رأس المال ہے میرا 50,000، 5 لاکھ، 50 لاکھ، یہ میری اصل زر ہے، اصل قیمت، اصل جو میں نے اس میں لگایا ہوا ہے. منافع جو آئے گا اس کا 1%، 2%، 5% یہ میں صرف تیرے نام پر دوں، اصل میں سے نہیں. کس میں؟ منافع میں سے. کوئی مشکل ہے؟ اور اللہ دیتا ہے، ایسا دیتا ہے کہ لگ پتہ جاتا ہے انسان کو. پھر ایک وقت ایسا آتا کہ بندے کا دل کہ یہ وہ 1% ہی اتنا بن جاتا ہے. شروع میں تو کیا ہے، جذبات ہوتے ہیں کہ نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں، 5% کیا ہوتا ہے، میں منافع میں سے 10% دوں. تو میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ نہیں بڑی لمبی چھلانگ نہ لگائے، آگے پھر مشکل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ پھر برسی ڈھیلی کر دیتے ہیں، پھر وہ 1% نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک رقم بنتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا رکھتے نہیں ہے. وحدہ لا شریک فرماتے ہیں لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، یہ مال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن اس صورت میں ہے کہ جب یہ حلال جائز راستے سے کمایا ہو اور جہاں خرچ کرنے کا موقع ملے تو پھر اللہ کے دیے ہوئے میں سے دے دے. قرآن کریم جگہ جگہ ایک عجیب جملہ استعمال فرماتے ہیں پروردگار عالم، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ان کو دیا ہے، اس میں سے، اپنا نہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اللہ کے. ہم جب آئے تھے کیا کچھ لے کے آئے تھے ساتھ؟ ہاں، اور جب جائیں گے ہاں بس. یہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے تھے تو معاملہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے، نہ کچھ ساتھ لے کے آئے تھے اور نہ ساتھ لے کے جانا ہے. تو پھر ڈنڈی مارے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درمیان میں جو کچھ دیا اس میں سے ہم کہتے ہیں نہیں او جی در طریقے سے چلنا ہے. اب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بے حساب دیتا ہے تو پھر کیا حساب کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے دیتا ہے ویسے اللہ کے راستے میں. تو فرمایا یہ جو بخیل لوگ ہیں یہ اس بات پر، اس کے بارے میں گمان نہ کریں کہ جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے یہ ان کے لیے خیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو خیر ہے یہ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں اور ضرورت کے وقت خرچ نہیں کرتے ہو تو شر ہے یہ، بل ہوا شر لہم، پھر یہ شر ہے. سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، یہی مال ایک اژدہا کی صورت میں، ایک توق کی صورت میں قیامت کے دن انسان کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اور یہ باقاعدہ یہاں پر اس کو کاٹے گا، ڈنگ مارے گا اور کیا کہے گا، انا کنزک انا مالک، انا کنزک انا مالک، میں تیرا وہی مال ہوں جس میں تو نے کبھی زکوٰۃ، میں تیرا وہی مال ہوں جس میں کبھی تو نے اللہ کے راستے میں تیرا وہی مال ہوں جب ضرورت مند کوئی آتا تھا تو تجھے آگ لگتی تھی کہ پھر آ گیا. یہ تو فرمایا سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ. اور اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے صرف آزمائش کے لیے آپ کو دیا ہوا ہے، ورنہ پروردگار تو للہ میراث السماوات والارض، کائنات سب کا مالک کون ہے؟ اللہ. وقتی طور پر، آزمائش کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں، ورنہ وحدہ لا شریک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اگر اس کے راستے میں جہاد کرنے والے ان کی ضروریات پروردگار چھت پھاڑ کر پوری فرما سکتے ہیں.
لیکن آزمائش کے طور پر کہ ہاں یہ بندہ میرا کیا کرتا ہے. فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو پروردگار عالم اس کی خبر رکھتے ہیں کہ اپنے معاملات کیا ہیں. اور جب اللہ کے راستے کی بات آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، آج کل جو سیلاب زدگان کا معاملہ ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. کچھ دوستوں نے بتایا ہمارے ادھر سوات وغیرہ میں جو سیلاب آیا تو وہاں پر تو ایک بالکل پورا بازار تھا، وہ بازار ختم ہو گیا. اس بازار میں بڑے بڑے سنیارے تھے. اللہ، وہاں کے دوستوں نے کچھ حالات بتائے فون پر. کہنے لگے جن لوگوں کے سونے کی دکانیں تھیں اگلے دن وہ لائن میں کھڑے ہوئے تھے. ہاں، اللہ تعالیٰ لک سے ککھ کر دیتا ہے. جی 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 جی، ایک دکان کروڑوں روپے کی تھی، ایک دکان بحرین کی. کبھی اگر آپ میں سے کوئی گیا ہو کالام کی طرف، بحرین کا جو بازار ہے وہ بالکل دریا کے کنارے. وہ دریا جب آیا ہے وہاں سے وہ سیلاب، وہ سارا بازار ختم ہو گیا. تو وہ جو بازار تھا اس میں ایک دکان، اور اس میں باقاعدہ باقی جو دکانیں تو تھی، اس میں کپڑے کی دکانیں بھی تھی، اس میں دوسری دکانیں بھی تھی، لیکن جو سنیارا ہے، یعنی ماشاءاللہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنیارا ایک رجا ہوا آدمی ہوتا ہے، اس کے بعد پیسے کی کمی نہیں. وہ دکانیں کیا، سونا کیا، سب کچھ لپیٹ کے چلے گئے اور اگلے دن لائن میں کھڑے ہوئے تھے امداد لینے کے لیے. تو رب العالمین اس سے ایسے کر دیتے ہیں اور ایسے کر دیتے ہیں. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے دیا ہوا ہے تو اس میں کیا ہے، یہ نہ کوئی کہ بس اس پر اژدہا بن کے. فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو. ہماری صورتحال بھی یہی. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ سیلاب زدگان کے لیے گھروں کے اندر جتنے پرانے کپڑے تھے وہ سارے اکٹھے کر کے بوریاں بھر بھر کے ہم نے پہنچا دی کہ جی یہ پہنچا دیں وہاں. نہیں، اللہ کے راستے میں دینا تو اچھی چیز دیں، اللہ کے راستے میں اچھی چیز دیں. یہ نہیں ہے کہ جی وہ جو پرانے زمانے کے جو جتنے بھی بسترے تھے اور کمبل تھے اور فلاں تھے. میں جانے لگا پشاور تو کہنے لگا جی قاری صاحب ہم آپ کو سب، میں نے کبھی کوئی چیز نہیں لے کے جانی. تو یہ نہیں، وہاں ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. واللہ بما تعملون خبیر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اگر ایسی پرانی چیزیں دیں تو پسند کریں گے؟ ہاں، تو اللہ کے نام پر کیا دے رہے ہو؟ نسبت کیا ہے کہ ہم نے دینا کس کے نام پر ہے؟ اللہ کے نام پر یہ چیز دے رہے ہو. اس سے کیا مانگتے ہو کہ اللہ میں اچھے سے اچھا دے، اچھے سے اچھا پہنے، اچھے سے اچھا کھائیں، اچھے سے اچھا ہماری رہائش. لیکن جب اللہ کے نام پر اس وقت جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر جو سب سے گھٹیا چیز ہوتی ہے وہی ہم دیتے ہیں. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. کچھ یہود نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کا ذکر ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمة یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك. جزاكم الله خير.